ریاست تلنگانہ میں تعلیمی نظام کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پالیسیز میں تصاعد اور غریب دشمن تعلیمی فیصلوں کے خلاف تلنگانہ رکشنا سینا کے قائدین کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ رکشنا سینا کے قائدین نے ریاست کی موجودہ تعلیمی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے ریاست کے 27,000 سرکاری اسکولوں کو گھٹا کر صرف 4,000 تک محدود کرنے کا بیان انتہائی افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور عوام مخالف ہیں۔ قائدین نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ براہ راست غریب طبقات بالخصوص لڑکیوں کے مستقبل کو تاریک کرنے والا ہے، کیونکہ اگر سرکاری اسکول کم کیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ان غریب خاندانوں کو ہوگا جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے صرف سرکاری اسکولوں پر انحصار کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ پالیسی دراصل غریبوں سے تعلیم کے حق کو چھیننے کے مترادف ہے۔ TRS قائدین نے محکمہ تعلیم کی نااہلی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت تعلیمی پالیسیوں میں تضاد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایک طرف انٹرمیڈیٹ نظام کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف اسی کے تحت داخلوں کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ جونیئر کالجوں کے الحاق کا مسئلہ ہو یا ڈگری داخلوں میں افراتفری، ہر جگہ طلبہ کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہو چکا ہے۔ قائدین نے گروکل اداروں میں 100 سے زائد طلبہ کی اموات پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت تعلیمی نظام پر اپنی گرفت پوری طرح کھو چکی ہے۔ حکومتی فیصلوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے قائدین نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ فیس ری امبرسمنٹ کے ہزاروں کروڑ روپے بقایا جات ہونے کے باوجود حکومت نے جیو نمبر 7 نافذ کر دیا ہے، جو کہ دراصل غریب طلبہ کے لیے فیس ری امبرسمنٹ اسکیم کو ختم کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس سے طلبہ اور والدین پر ناقابل برداشت اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ فیس ری امبرسمنٹ اسکیم کو ختم کرنے کے لیے جاری کردہ اس عوام دشمن جیو نمبر 7 کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے اور نجی تعلیمی اداروں کی منمانی اور لوٹ کھسوٹ کو لگام دینے کے لیے فوری طور پر ایک جامع فیس کنٹرول قانون لایا جائے تاکہ غریب اور متوسط طبقے کے طلبہ کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ پریس کانفرنس کے دوران قائدین نے گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے حالیہ متنازع بیان کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ریاست کا تعلیمی نظام شدید بحران سے گزر رہا ہے اور دوسری طرف کچھ عوامی نمائندے مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جو صرف سرخیوں میں رہنے اور ماحول کو خراب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ راجہ سنگھ کا یہ رویہ نیا نہیں ہے، وہ اکثر اشتعال انگیز بیانات دے کر خبروں میں رہنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سماج میں کشیدگی پیدا ہو اور حکومت کی ناکامیاں اور تعلیم جیسے اصل عوامی مسائل پس منظر میں چلے جائیں۔ قائدین نے واضح کیا ہے کہ عوامی نمائندوں کا کام سماج کو جوڑنا ہے، نہ کہ تقسیم پیدا کرنا۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی جمہوری اقدار کے خلاف ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ قائدین نے راجہ سنگھ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ قبل ازیں تلنگانہ رکشنا سینا چیف کلوا کنٹلا کویتا کی ہدایت پر ایک احتجاجی دھرنا بھی منظم کیا گیا جس میں موجود قائدین اور طلبہ نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور یہ انتباہ دیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ کیے، جیو نمبر 7 کو منسوخ نہیں کیا اور فیس کنٹرول قانون نافذ نہ کیا تو تلنگانہ رکشنا سینا غریبوں اور طلبہ کے حقوق کے لیے ریاست گیر سطح پر اپنی تحریک کو مزید تیز کر دے گی، کیونکہ ریاست کی حقیقی ترقی کا راستہ صرف تعلیم، انصاف اور سماجی ہم آہنگی سے ہی ممکن ہے۔ آج ہم ریاست تلنگانہ میں تعلیم کے بگڑتے ہوئے حالات پر شدید مایوسی کا اظہار کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے آپ جمع ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی صاحب 27,000 سرکاری اسکولوں کو گھٹا کر 4,000 تک جو محدود کرنے کا بیان دیے ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت بیان ہے، کیونکہ اس سے براہ راست غریب طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر اثر پڑے گا۔ اگر سرکاری اسکول بند کیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہوگا جو تعلیم دلانے کے لیے سرکاری نظام پر ہی منحصر ہیں۔ یہ پالیسی دراصل تعلیم کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ ریاست میں محکمہ تعلیم کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور پالیسیز میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف انٹرمیڈیٹ کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے تو دوسری طرف اسی کے تحت داخلوں کی بات کی جاتی ہے۔ گروکل اسکولوں میں 100 سے زائد بچوں کی اموات پر بھی حکومت کی خاموشی انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، ہماری چیف محترمہ کلوا کنڈلا کویتا صاحبہ جاگرتی جنم باٹا کے تحت ریاست کے مختلف اضلاع کا دورہ کیے اور اس دوران تقریباً کئی اسکولوں کا معائنہ کیا، جہاں پر دیکھا گیا کہ معصوم بچے بنیادی سہولتوں سے تک محروم ہیں اور اسکولز کی عمارتیں ایسی ہیں، اتنی خستہ حالت میں ہیں کہ اوپر سے ملبہ گر رہا ہے، جس سے معصوم بچوں کو چوٹ لگنے کے، نقصان پہنچنے کے زیادہ خدشات ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت تعلیمی نظام پر اپنی گرفت کھو چکی ہے۔ ایک طرف ریاست کا تعلیمی نظام شدید بحران سے گزر رہا ہے تو دوسری طرف چند عوامی نمائندے ریاست کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کڑی کی ایک تحت
راجہ سنگھ گوشہ محل رکن اسمبلی ایک سوشل میڈیا رپورٹر سے انٹرویو کے دوران اس نے مسلمانوں کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ حال ہی میں تلنگانہ جاگرتی کے ایک وفد نے محترمہ کویتا صاحبہ کی ہدایت پر کمشنر پولیس پہنچ کر وہاں پر ایک شکایت بھی درج کروائی۔ آج پھر میں اس پریس کانفرنس میں ریاست کے وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے عناصر کو آپ فوراً قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف ایکشن لیں تاکہ ریاست میں جو امن و امان کی فضا برقرار ہے وہ برقرار رہے۔ ریاست تلنگانہ میں ایک طرف جہاں تعلیم کا نظام بہت خستہ حالی کا شکار ہے، اسی طرح کہیں ریاست میں پرامن فضا مقدر نہ ہو جائے۔ میں حکومت سے خاص طور پر ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں اور پرامن فضا کو برقرار رکھنے کے لیے راجہ سنگھ جیسے شرپسند عناصر کو ان کے خلاف سے سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کریں۔